اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید مخبرا وآمرا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تلاوت کردہ آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیروی ہوئے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنی تخلیق کے طبقات بیان کر دیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے ایک ہی معیار ہے جو کسی بھی تخلیق کو درجہ عطا کرتا ہے اور وہ معیار ہے تقویٰ. اللہ رب العزت اس آیت کے ذریعے فرماتا ہے کہ جو سب سے آگے درجے کے لوگ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وہ ہیں مہاجر اور انصار. آپ سب کے علم ہے کہ مہاجر وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی اور انصار صحابہ کرام کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام تھے جو مدینہ شریف میں پہلے سے ہی قیام پذیر تھے اور انہوں نے مہاجرین کی مدد فرمائی. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مہاجر اور وہ انصار تمام سابقون اولون یعنی کہ تمام وہ لوگ جو اللہ رب العزت کو برگزیدہ ہیں اس میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں اور ان کے بعد جو لوگ ہیں جو اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں وہ ہیں والذین تبعوہم بإحسان وہ لوگ جو احسان یعنی کہ احسن طریقے سے ان کی پیروی کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اللہ کے مخلوق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کے بعد صحابہ کرام میں مہاجرین اور انصار اور اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں وہ لوگ ہیں جو نبی مہاجرین اور انصار کی احسن طریقے سے اتباع کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اتباع کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے خوف سے اور ایک ہوتا ہے شوق سے. آج جو دینی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں یا جو دینی مدارس میں موجود ہیں وہ خوف سے دی جا رہی ہے. آپ یہ عمل نہیں کریں گے تو آپ جہنم میں چلے جائیں گے, آپ یہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کو یہ سزا مل جائے گی. تو یہ جو اتباع کرنے کا طرز عمل خوف کے ذریعے ڈالا جا رہا ہے یہ ہمارے لیے انتہائی خطرے کا راستہ ثابت ہو رہا ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہمارے جو نوجوان بچے ہیں اور جو بچے ہیں ان سے بھی چھوٹے وہ دین سے آہستہ آہستہ خارج ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ اصل اتباع کا جو راستہ ہے وہ شوق سے آتا ہے اور شوق سے اتباع وہی کر سکتا ہے جس کو عشق ہو کیونکہ لفظ عشق اور لفظ شوق عربی زبان میں ایک ہی روٹ ورڈ سے آتے ہیں. تو یہ کون وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی شوق سے اتباع کی, صحابہ کرام کی شوق سے اتباع کی. اس میں ماشاءاللہ ہماری علمی بہنوں نے بہت پیارے انداز میں دیگر تابعین کا ذکر کیا. جس تابعین کا ذکر میں کرنے جا رہی ہوں یہ وہ تابعین ہیں کہ ان کے دینی خدمات کے بغیر آج ہم رہ
عظیم کے مسلمان نہ نماز پڑھ سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے، نہ حج کر سکتے، نہ زکوٰۃ دے سکتے، کیونکہ انہی کی وہ دینی خدمات تھیں جنہوں نے ہمیں نماز کے اصول سکھائے، حج کے ارکان سکھائے، روزے کے مسائل سکھائے اور زکوٰۃ دینے کے تمام جو مسائل ہیں وہ بھی سکھائے. اور یہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش مبارک کچھ روایتوں سے 70 ہجری ہے اور کچھ روایتوں سے 80 ہجری ہے، جس سے وہ تابعین کے دور میں تو آ جاتے ہیں، لیکن تابعین کا درجہ عطا ہونے کے لیے کسی صحابی کے صحبت سے فیضیاب ہونا حالت ایمان میں لازم ہے. تو ماشاءاللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی صحابہ کرام کے صحبت سے فیضیاب ہوئے، جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو دینی خدمات، جو اول درجے کا دینی خدمات یہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیسے عمل کیا جائے اور ان کی سنت کو کیسے زندگی کا حصہ بنایا جائے، اس پر عمل کر کے دکھا دیا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بے شمار احادیث بھی موجود ہیں. ایک حدیث میں آپ کی نظر کرتی چلوں گی، یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی کہ پھر سے بتاؤں گی متفق علیہ حدیث وہ ہوتی ہے جو بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے. لیکن اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش کوفہ میں ہوئی اور ان کے جو آبا اجداد تھے اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، یعنی کہ یہ فارس کے رہنے والے جو صحابہ کے نام تھے ان کی نسل سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خون مبارک ہے. تو اس حدیث کو آپ سماعت فرمائیں. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دین سریا پر ہوتا تو فارس کا ایک شخص ہے جو اسے حاصل کر لیتا. میں آپ کو بتاتی چلوں سریا کیا ہے. سریا کو انگلش میں کہتے ہیں the seven sisters. It's called the Pleiades. It is a constellation. It is a cluster of stars. ایک کہکشاں ہے، آسمان پر ستاروں کا ایک مجموعہ ہے جس کو آج کی سائنس بھی ٹیلیسکوپ کے ساتھ صرف اس میں 7 ستارے دیکھ سکتی ہے، اسی لیے وہ کہلاتے ہیں the seven sisters. آپ پلیڈیز PLEIADES پلیڈیز کلسٹر کو آپ لک اپ کر لیں گوگل میں یا کہیں پر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ 7 سسٹرز کہلاتی ہیں. تو آج بھی ٹیلیسکوپ صرف 7 ستارے دیکھ سکتی ہے ٹیلیسکوپ کے ذریعے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں پر ہم قربان جائیں کہ انہوں نے پلیڈیز میں 12 ستارے دیکھ لیے تھے اپنی جسمانی آنکھوں سے. اس وقت نہ ٹیلیسکوپ تھا نا کوئی سائنس کی ایجاد نہیں تھی، اپنی جسمانی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیڈیز میں سریا میں 12 ستارے دیکھ لیے تھے. تو اسی سریا اور عرب ملک میں سریا کا جو فہم تھا وہ یہی تھا کہ یہ سب سے اعلیٰ درجے کا ستارہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کیا ہے کہ فارس میں ایک شخص ہے، اگر دین سریا پر بھی ہوتا تو وہ اس کو حاصل کر لیتا. اب اس حدیث کی شرح میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بہت بڑے مفسر بھی ہیں، انہوں نے تفسیر جلالین بھی لکھی ہے، تفسیر در منصور بھی لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ علماء کرام کا اجماع ہے، اٹ از اے کنسنسس آف دی اسکالرز کہ اس حدیث میں جس شخص کی طرف اشارہ ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اتنی بڑی شخصیت کا اشارہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی کر گئے. دیگر احادیث ہیں جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ میری امت میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا ابو حنیفہ، اور یوم قیامت وہ میری امت کا نور ہوگا. اور دیگر فرماتے ہیں کہ ہر 100 سال پر میری امت میں بڑے درجے کے علماء کرام پیدا ہوں گے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اس قرن کے اس 100 سال کے سب سے اعلیٰ درجے کے عالم ہوں گے. اور یہ دونوں احادیث مبارکہ در المختار جو حنفی فقہ کی بہت ہی معتبر اور مشہور کتاب ہے، اس میں یہ درج ہے. اب امام
ان کی پیدائش ایک تاجر کے گھرانے میں تھی، مرچنٹ، ٹریڈس مین۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ وہ ایک عالم کے دروازے سے گزر رہے تھے، تو عالم نے فرمایا کہ اے بچے، تم کس سے درس حاصل کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ شیخ میں تو کسی سے نہیں حاصل کرتا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ اور تم درس و تدریس کا معاملہ شروع کرو، مجھے تم میں ذہانت نظر آتی ہے۔ تو یہ وہ لمحہ تھا کہ جس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تجارت کا راستہ چھوڑتے ہوئے نہیں لیکن دین کی جو علم ہے، دین کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنا شروع کیا۔ تاجر تو وہ رہے، اور میں آپ کو بتانے چلوں، ہم تقوی کی بات کر رہے ہیں، ہم اتباع رسول کی بات کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کر رہے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تقویٰ دیکھیں، ایک واقعہ ہے کہ ان کے پاس ظاہر ہے وہ تاجر تھے، ان کے پاس بہت سارا مال تھا، ایک تھان تھا جس میں تھوڑا سا عیب تھا۔ وہ اپنے شہر سے باہر جانے والے تھے، انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ دیکھو اگر کوئی آئے گا فروخت یا خریداری کے لیے تو اس تھان میں جو عیب ہے وہ ضرور بتا دینا، کیونکہ تھان میں اگر عیب ہو، یہ آپ بات آج کے بھی جو بزنس مین ہیں اور بزنس ویمن ہیں یہ جان لیں، اگر آپ کے مال میں عیب ہے اور آپ کو اس کا علم ہے اور آپ نے پھر بھی بغیر بتائے ہوئے اس مال کو بیچ دیا تو وہ تجارت حرام ہے، اس کا حاصل کیا ہوا پیسہ آپ کے لیے حرام ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خادم کو یہ تاکید کرتے ہوئے وہ اپنے کام کے لیے نکل گئے کہ دیکھو ضرور تھان میں جو عیب ہے وہ ضرور بتا دینا جو بھی خریداری کرنے آئے۔ تو وہ جاتے ہیں، پھر وہ اپنے کام کر کے جب وہ واپس آتے ہیں تو جو خادم ہے وہ بڑا خوش نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت آج تو بڑا کمال ہو گیا، آج باہر سے کوئی شخص آیا تھا، کوئی دوسرا تاجر آیا تھا، اس کو ہمارا مال اتنا پسند آیا، پوری دکان کا مال اتنا پسند آیا، اس نے تو پوری دکان ہی خرید لی۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہو گئے، ان کو یہ نہیں اس وقت محسوس ہوا کہ اچھا میرا سارا مال مل گیا، مجھے کتنا نفع ہوا ہوگا۔ آپ اپنے چشم تصور میں یہ بات نہ، کسی کا بزنس ہو، آپ کا سارا مال مل جائے پروفٹ پر، آپ کو اور کیا چاہیے؟ لیکن یہ نہیں پوچھا انہوں نے کہ میرا کتنا نفع ہوا، انہوں نے پوچھا کہ اے خادم وہ جو تھان تھا جس میں عیب تھا تم نے بتایا خریدنے والے کو؟ کہتے ہیں او حضرت میں تو بھول گیا۔ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کوفہ کی گلیوں میں دوڑ پڑے اس تاجر کو ڈھونڈنے کے لیے جنہوں نے ان کا مال خریدا، سب کو دوڑا دیا کوفہ کی گلیوں میں کہ آپ ڈھونڈو وہ تاجر کون تھا جو میرا عیب والا مال لے گیا۔ جب وہ نہیں ملا، آپ کو پتا انہوں نے کیا؟ جتنا ان کو سیل میں پیسے آئے تھے تمام پورے اپنے دکان کا جتنا بھی پیسہ آیا تھا سب کو صدقہ کر دیا۔ کیا آج ہمیں اپنے بزنس مین اور بزنس ویمن میں اس طرح کا تقویٰ نظر آتا ہے؟ کیا ایسی دیانت داری آج ہم کرتے ہیں؟ ایک وقت تھا کہ ہمارے مسلمانوں کی دیانت داری کی بنیاد پر لوگ غیر مسلمان ہوتے تھے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے غیر دیانت داری کی بنیاد پر لوگ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں۔ تو یہ تقوی کا بنیادی اصول ہے کہ آپ کو کوئی بھی آپ کے پاس مال ہو، اس میں اگر ذرا سا بھی عیب ہو تو آپ ضرور خریدنے والوں کو یہ بتا دیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فضائل بے شمار ہیں، میں اس لیے آپ کو پیش کرنا چاہوں گی کیونکہ آج کے دور میں لوگ اماموں کو بھول گئے ہیں۔ یہ مجتہد امام ہیں، آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں چلو قرآن پڑھ لیں گے، بخاری شریف کی 2 احادیث پڑھ لیں گے اور ہمیں دین آ گیا۔ اب یہ آپ کو میں بتانے چلوں، ہم سب خواتین ہیں نا، ہم سب کچن میں کوکنگ کرتے ہیں، رائٹ؟ کسی بھی ڈش کو پکانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اس کے انگریڈینٹس اور اس کا ریسیپی۔ اگر کوئی مجھے آ کے بتا دے کہ آپ کو پکانی ہے بریانی، وہ مجھے بتا دے کہ بریانی میں یہ پڑتا ہے، لیکن مجھے یہ نہ بتائے کہ کیسے پڑتا ہے، کب پڑتا ہے، کتنا پڑتا ہے، میں بریانی بنا لوں گی، شاید میں کوشش کر لوں لیکن شاید آپ کو بدہضمی ہو جائے، ہے نا؟ تو آج ہمیں دین کی بدہضمی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ سب لوگ جانتا ہے کہ دین کے انگریڈینٹس کیا ہیں، سب جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث ہے، لیکن کون سی قرآن کو آیت کو، کون سی حدیث مبارکہ کو کس وقت استعمال کرنا ہے، کون مطلق ہے، کس کو کس وقت استعمال کرنا ہے، کون کہاں پر اپلائی کرنا ہے، یہ آپ اور ہم نہیں جانتے۔
तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह चारों इमाम आज़म क्यों कहलाते हैं? इमाम आज़म कहलाते हैं क्योंकि आज भी 80% उम्मत हनफी है। शायद हमें पता भी नहीं, हम बच्चों को नमाज पढ़ना सिखा देते हैं, भाई आपको किस कौन सी हदीस में लिखा हुआ है कि ज़ोहर में 4 रकात पढ़नी है और उसमें पहले हमें सूरह सनाही पढ़ना, सूरह फातिहा पढ़नी, फिर आपको किसने सिखाया ये? जिसने भी सिखाया ये इमाम, अगर आप हनफी मज़हब की ताबे हैं तो ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की काविश है, ये इनकी खिदमत है दीन की। तो अगर आज हम इन चमकते हुए सितारों को भूल जाएं और खुद इस बात को अपने आप पर ले लें कि हम खुद कुरान और हदीस से अपने काम शरीर निकाल करके अपने दीन को चलाएंगे, तो ये हमारे लिए भी बहुत ही खतरे का रास्ता है और हमारी औलाद के लिए भी बहुत ही ज़्यादा खतरे का रास्ता है। बहुत बड़े बुजुर्ग हज़रत दातागंज बख्श अली हजगरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बड़ी मशहूर किताब कश्फुल महजूब में वो फरमाते हैं कि एक बार मैं हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम अक़दस उनके मज़ार शरीफ पर था सीरिया में, और मैंने दिमश्क में मैंने वहाँ पर एक ख्वाब देखा। ख्वाब में मैंने क्या देखा कि मैं मक्का मुकर्रमा में हूँ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह शरीफ में दाखिल हो रहे हैं और उनकी गोद में एक बूढ़ा सा शख्स है और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीने मुबारक के करीब हैं। तो मैं यानी कि दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्योंकि ये ख्वाब देख रहे हैं, फरमाते हैं कि मैं दौड़ा गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम चूम लिए और पूछा, मैं नबी पाक ने पूछा भी नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म गैब अता फरमाया वो भाग गए। ये शख्स कदम चूम रहा है तो उसके ज़हन में सवाल ये ज़रूर आया होगा कि मैं किसको हाथ में उठाया हुआ हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये तुम्हारा इमाम है और तुम्हारे सरजमीन का इमाम है, अबू हनीफा है। तो इमाम हज़रत फरमाते हैं कि मैं और मेरे सरजमीन के लोग बड़े खुशनसीब हैं, बड़े मुकर्रम हैं कि हमें इस तरह के इमाम अता हुए। मैं मुख्तसरन, क्योंकि वक्त बहुत कम है, बस एक और आपके सामने बयान करूँगी कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे जितने भी अल्लाह वाले होते हैं वो दुनिया में नहीं रहना चाहते, वो चाहते हैं कि वो गोशा नशीनी अख्तियार कर लें, अल्लाह अल्लाह करें, अल्लाह का जिक्र करें और दुनिया में ज़्यादा वो नहीं घुल मिल कर रहें, क्योंकि ज़ाहिर इंसान जब दुनिया में घुल मिल कर रहता है तो अल्लाह की इबादत से, अल्लाह के जिक्र से थोड़ा दूर हो जाता है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के ख्वाब में आए और फरमाया कि तुम गोशा नशीनी का इख्तियार छोड़ दो, तुम गोशा नशीनी की सोच छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ने चुना है मेरी सुन्नत को जिंदा करने के लिए। और मैं आपको बताती चलूँ कि शिफा शरीफ बहुत ही मशहूर किताब है, इसमें फरमाते हैं कादी अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह शिफा शरीफ के मुसन्निफ हैं और ये किताब 1000 साल पुरानी है, आज की किताब नहीं है, 1000 साल पुरानी किताब में फरमाते हैं कि इश्क़ रसूल की क्या अलामतें हैं। तो सबसे पहली अलामत इश्क़ रसूल की है वो है सुन्नत रसूल पर इत्तिबा। तो आज हम बड़े झूम के नाते पढ़ते हैं, हम बड़ी महफिलें अटेंड करते हैं, लेकिन कहाँ गई वो सुन्नतें, कहाँ गई वो ज़ाहिरी सुन्नतें और कहाँ गई वो बातिनी सुन्नतें, कहाँ गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफ़्व दरगुज़र करने का तरीक़ाकार, कहाँ गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत करने का तरीक़ाकार, कहाँ गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपस में सुलह और इत्तेफ़ाक़ करने का तरीक़ाकार। आज क्यों है कि हम नाते तो पढ़ते हैं, महफ़िल में रात बड़ी वक्त सजाते हैं, लेकिन क्यों आपस में घर बिखरे हुए हैं, क्यों आपस में खून के रिश्ते टूटे पड़े हुए हैं, क्यों आपस में तलाक़ें हो रही हैं, क्यों रूहानी भाई बहन भी क्यों आपस में तलाक़ात में पड़े हुए हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम सिर्फ कल अपने लबों से एक दावा कर रहे हैं, ये इश्क अभी तक हमारे क़ल्ब में दाखिल नहीं हुआ, ये इश्क अभी हमारे क़ल्ब में दाखिल नहीं हुआ। इस इश्क को क़ल्ब में दाखिल करने के लिए, जैसे कि गुज़िश्ता हमारी प्यारी बहनें भी कर गई, बहुत सारे तर्ज़ अमल हैं जिसमें सबसे सरफ़हरिस्त दुरूद शरीफ का जिक्र है। आप खुद और अपने बच्चों को दुरूद शरीफ का कसरत से जिक्र करवाएं। दिन में 500 मरतबा दुरूद शरीफ हमें पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, हर नमाज के बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। इसके अलावा आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को पढ़ें, उनके
درخت نے فرمایا رسول اللہ میں آپ اس دنیا میں دائمی زندگی چاہتا ہوں. اور آج بھی مدینہ المنورہ میں یہ کہلاتا ہے سکون حنانہ. آج بھی مدینہ المنورہ میں سکون حنانہ موجود ہے. ہمارے مرشد پاک کی ایک بڑی پیاری سی کتاب ہے مدینہ شریف کے زیارت کے لیے. اس پہ تمام وہ مقدس مقامات کو انہوں نے واضح کیا ہے جس سے آج لوگ محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں وہ سکون حنانہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جسم اطہر رکھ کر کے خطبہ دیا تھا. کیا وہ ہمارے مقام مقدس نہیں ہے؟ جس جگہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھو لیا وہ جگہ بے شک مقدس ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کرام ان کے تابعین کی زندگیوں کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اپنے قلوب کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ درست کریں, اپنے آنے والے نسلوں کے قلوب کو بھی انشاءاللہ درست کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو آپ کے سنت کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا